اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، 41، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو پوری سورہ ہے، سورہ مریم، یہ توحید کے ذکر پر، آخرت کے ذکر پر، میدان محشر کے تذکرے پر مشتمل ہے، توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دعوت پیش کی ہے تو آپ کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے مشرکین جو یہود اور نصارہ تھے، اور دوسرے مکے کے مشرکین۔ یہود اور نصارہ جو شرک میں گرفتار تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شرک کر رکھا تھا۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت موسیٰ کو مختار کل سمجھنے لگے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور ان کے سلسلے میں وہ ان کو مختار کل سمجھتے تھے، اور اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو اس سے پہلے جو تذکرہ ہو رہا تھا وہ یہود اور نصارہ کے جو غلط عقائد تھے ان کو پیش کیا گیا، اور صحیح عقائد اس کی جگہ پر پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے مشرکین کا، جو مکے کے مشرکین ہیں۔ مکے کے جو مشرکین تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہمارے درمیان میں آئے تھے، ہم انہی کے اولاد میں ہیں، اور ہم انہی کے مذہب پر قائم ہیں، ہم انہی کے دین پر قائم ہیں۔ چنانچہ وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم دین لے کر آئے تھے، اس دین میں اور موجودہ جو ان کا دین ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کی دعوت پیش کی تھی، مکے کے مشرکین اس پر قائم ہی نہیں تھے۔ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ان لوگوں نے گڑھ لی تھیں، بہت سارے رسوم، بہت سارے رواج، بہت ساری خرافات، بدعات، حتیٰ کہ کفر، حتیٰ کہ شرک، یہ سب ان کی زندگیوں میں داخل ہو چکا تھا، مگر دعویٰ ان کا یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر قائم ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا اس کا پورا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ چنانچہ یہاں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ان کی کچھ سیرت کو بیان کیجئے۔ اب یہاں سے جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں، اور کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ تم دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، وہ کیسے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے، تذکرہ کرو ابراہیم کا، سناؤ ان کو۔ یہ ایک طرز ہے، فصاحت و بلاغت کا طرز ہے، یہ بولنے کا ایک لہجہ ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ کتاب میں تو ذکر ہو ہی رہا ہے، کتاب میں تو ذکر اتر ہی رہا ہے، لیکن یہ بولنے کا ایک لہجہ ہے اللہ کے کلام کا، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا اب جو تذکرہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر کان دھرو اور سنو، اور غور سے سنو۔ ابراہیم کی صفت انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے تھے، یہ صدق سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچے تھے، اور وہ نبی تھے۔ پہلی بات تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ ابراہیم کو معبود مت سمجھو۔ ان کے جو بت بنے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت، ان کی مورتیاں بنا کر جو خانہ کعبہ میں تم لوگوں نے رکھی تھیں، یاد رکھو کہ ابراہیم معبود نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، اور اس پیغام کو تم لوگوں نے بگاڑ ڈالا ہے، اور اس دین کو جو ابراہیم نے پیش کیا تھا، اسماعیل نے پیش کیا تھا، اس کا پورا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس دین پر تم قائم ہی نہیں ہو، تم اس دین پر نہیں ہو جس دین کے تم دعوے دار ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو۔
بلکہ تم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ رکھی ہیں اور اسی پر تم چلے آ رہے ہو۔ ابراہیم تو صدیق تھے، سچے تھے، اللہ کے لیے سچے، ان کی اللہ کے لیے محبت سچی، اللہ کے لیے ان کے معاملات سچے، اللہ کے لیے ان کی گفتگو سچی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پوری دیکھ ڈالیں، کس طریقے سے انہوں نے توحید کی دعوت کو پیش کیا، کس طریقے سے وہ خود توحید پر قائم رہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دعوت دی، بستی والوں کو دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اس کے دربار میں پہنچ کر بھی ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں اور انہوں نے خوف نہیں کھایا، بلکہ انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ نے اس کی آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن آگ میں ڈالنے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی، وہ اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کے بعد جب ان کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اے مکے کے لوگوں، ذرا تم سوچو کہ وہ ابراہیم جو توحید کی دعوت کو لے کر ان کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا، آج تم لوگ بھی مسلمانوں پر، توحید کے ماننے والوں پر اس طرح سے ظلم کر رہے ہو کہ ان بیچاروں کو مکے چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، ان لوگوں کو مدینے جانا پڑ رہا ہے، حبشہ جانا پڑ رہا ہے، اس قدر تم ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، تو تم ابراہیم کے طریقے پر ہو یا نمرود کے طریقے پر ہو؟ اس بات کو غور کرو تم۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے دوسری جانب روانہ ہوتے ہیں، مصر میں پہنچتے ہیں، وہاں پر آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہونا، ان کی فلسطین کی طرف رخ کرنا، اور مکہ معظمہ کا آج علاقہ جہاں پر ہے سنگ لاخ زمین، بے آب و گیا زمین، صرف تپتے ہوئے جلتے ہوئے پہاڑ اور آگ اگلتی ہوئی ریت، اس ریگستان میں حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور ابھی نو مولود بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ دو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ یہ کس قدر آزمائش ہے ان کی، لیکن ابراہیم سچے ہیں، ابراہیم رسول ہیں، نبی ہیں، وہ سچے ہیں، لہذا وہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے حکموں کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کو دوست کہا، خلیل کہا۔ اور جب وہ یہاں سے چل پڑتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جب وہ چلنے کے لائق ہوتے ہیں، دوڑنے کے لائق ہوتے ہیں، باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اب اللہ نے ان کی اولاد دی ہے، بچہ دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، آنکھیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی تأمل نہیں کرتے، کچھ بھی سوچتے نہیں، اٹھتے ہیں اور اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کی انتہا، اللہ رب العزت کے لیے ان کی یہ محبت اور ان کی باتوں کا اس قدر ماننا، اللہ کی بات پر اس قدر سر تسلیم خم کر دینا کہ یہ مثال بن گئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا جنت سے جس کو ذبح کیا گیا، اور یہ قربانی کی یادگار بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی 80 سال کی عمر میں ان کو حکم ہوتا ہے ختنہ کرنے کا، بڑھاپے میں، اور وہ ختنہ کرتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، شروع سے لے کر اور اخیر تک یہ ایک جد و جہد کی زندگی ہے، مسلسل عمل پیہم کی زندگی ہے، اور کس طرح وہ توحید پر باقی ہیں، کس طرح وہ توحید کو پیش کر رہے ہیں، کس طرح وہ لوگوں تک دعوت کو پہنچا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ شرک سے اس قدر دور، وہ شرک سے بالکل دور، توحید کے علم بردار، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور تم بتوں کی پوجا میں ملوث ہو، تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، حبل کو، لات کو، عزا کو، منات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہو، مصیبتوں میں انہی کو پکارتے ہو، ابراہیم اور اسماعیل کا بت بنائے ہوئے ہو، ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہو، ان کے لیے طواف کرتے ہو، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہو۔ ابراہیم کی زندگی پوری توحید کی علم بردار تھی، توحید کو پیش کرنے والی زندگی تھی، اور تمہاری زندگی مکمل شرک میں ڈوبی ہوئی زندگی، لہذا تمہیں کیا نسبت ہے تمہاری؟ لہذا اپنے اس موقف پر غور کرو، حضرت ابراہیم کی سیرت پر غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کے نکلنے پر غور کرو۔
اور یہ دیکھو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت حقیقی معنوں میں اسلام کی دعوت ہے۔ اسی دعوت کو حضرت ابراہیم نے بھی پیش کیا، حضرت اسماعیل نے پیش کیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور تمام سابقین انبیاء کرام نے اسی توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ بندوں کو اللہ سے جوڑا، بندوں کو اللہ کی بندگی سے جوڑ دیا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی بندگی میں داخل کرتے ہو، بتوں کی بندگی میں داخل کرتے ہو۔ یہ بندے اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانیاں کرنے کے بجائے معبودوں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو نامعلوم کتنے معبودوں کو اس کے ساتھ میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ کو اس شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس طرح کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ کسی کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی اگر اس نے شرک کیا ہے۔ شرک کیا اور سارے عمل اس کے ضائع ہو گئے۔ لہٰذا اپنی زندگی پر غور کرو، جنت والا راستہ اختیار کرو، وہ راستہ اختیار کرو جس کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی ہے اور جس کی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری قربانی صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ تمہاری نظر و نیاز، تمہارا پکارنا، تمہارا مدد کے لیے پکارنا، تمہارا آواز دینا ہی صرف اللہ کو، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ اور اگر کسی کے لیے تم کرتے ہو تو یہ شرک ہے، اور اس کے ساتھ میں صرف جہنم ہے۔ آنکھ بند ہوئی اور تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ جہنم کی سختیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لہٰذا توحید پر قائم رہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا، حضرت اسماعیل نے جو پیغام پہنچایا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو دین پہنچایا، جو مسئلے مسائل آپ نے بتائے، جو احکام آپ نے بتائے، اسی پر عمل کرو، اور اس میں کسی بھی طرح کی اور چیزوں کو داخل مت کرو۔ اللہ کے اس دین کو عمل میں لاؤ، زندگیوں میں اتارو، اسی میں کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔